انجینئر مرزا محمد علی صاحب رول ماڈل ہیں نوجوانوں کے، اور وہ ان لوگوں میں ہیں پاکستان میں جن کی سب سے زیادہ فین فالوئنگ ہے پاکستان میں۔ یاد رکھیے گا انجینئر صاحب کی عمر 48 سال ہے۔ انجینئر صاحب انجینئرنگ یونیورسٹی آف ٹیکسلا سے انجینئرنگ کی ڈگری لی ہے، اور انہوں نے 10 سال ملازمت کی ہے، اور اس میں 48 سال میں ان پر 10 حملے ہوئے ہیں۔ ان میں جان لیوا حملے بھی تھے جو بالکل اینڈ تھا۔ تو وجہ کیا تھی؟ کیوں حملے ہوئے؟ یا اس سے پہلے کن لوگوں پر حملے ہوئے؟ کون کون سے لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے؟ اور ان کو بھی ملک میں رہنا چاہیے یا نہیں؟ ان کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ تو یاد رکھیے گا انجینئر صاحب پیدا ہوئے ہیں 1977 میں، اور اکتوبر میں پیدا ہوئے، 1977 پیدا ہوئے، جہلم میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جہلم ہی سے حاصل کی، اس کے بعد انجینئرنگ کی ڈگری کی۔ کہاں سے؟ ٹیکسلا سے، UAT سے، انجینئرنگ آف ٹیکنالوجی ٹیکسلا، اس سے انجینئرنگ۔ اس کے بعد ملازمت دی انہوں نے، وابڈا کہہ دیں یا لوکل گورنمنٹ کہہ دیں، ایز اے انجینئر کے طور پر۔ لیکن اسی دوران یہ متاثر ہوئے مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، جو فیصل آباد والے تھے۔ وہ تنقیدی گفتگو کرتے تھے، بہت اچھی گفتگو بھی کرتے تھے، اور بعض اوقات باؤنڈری کراس کر جاتے تھے، اور آؤٹ آف وے جا کر باتیں کرتے تھے، جو اکابر سے ہٹ کر، اسلاف سے ہٹ کر، پوری امت سے ہٹ کر گفتگو کرتے تھے۔ اس کے بعد یہ متاثر ہوئے ان سے۔ اس کے بعد متاثر ہوئے ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی فتوے کے طور پر وہ بھی بعد اوقات آؤٹ آف سلیبس بات کرتے تھے، اور وہ ایسے فتوے دیتے تھے جو امت سے ہٹ کر تھا، اور ان کے تفردات بھی بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ خدمات ڈاکٹر صاحب کی بہت ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یوں سمجھے ضرب المثل قرآن کی خدمت کے اعتبار سے، ترجمہ اور تفسیر کے اعتبار سے قرآن خدمات، لیکن فتاوی جو دیے انہوں نے ایبسولوٹلی رانگ، بہت ساری چیزیں ہوئی۔ تیسرے متاثر کن شخصیت ان کے لیے تھی وہ جاوید احمد غامدی صاحب۔ اس میں کوئی شک نہیں، جاوید غامدی صاحب بھی بڑے کام کر رہے ہیں دین کا۔ ان کے بھی متاثرین، ان کے جو متاثر ہیں ان سے کون طبقہ ہے؟ عصری طبقہ۔ اور یہ بنیادی طور پر انجینئر محمد علی صاحب بھی عصری تعلیم حاصل کی ہے۔ یاد رکھیے گا کسی مدرسے سے کوئی درس نظامی کی ڈگری حاصل نہیں کی، کسی مدرسے سے تخصص کی ڈگری حاصل نہیں کی، کسی عالم سے باقاعدہ صرف و نحو نہیں پڑھی۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 علوم چاہیے، اس میں صرف و نحو ٹاپ پر ہے، بلاغت فصاحت ٹاپ پر ہے، اس میں فلسفہ بھی ہے، بہت سارے علوم میں 16 قسم کے علوم ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ اور انجینئر صاحب نے وہ نہیں کیا، دینی تعلیم حاصل نہیں کی، کسی مدرسے میں داخل نہیں ہوئے، درس نظامی نہیں پڑھا، صرف نحو نہیں پڑھا، مطالعہ کیا ہے انجینئر صاحب نے، اور ایسے لوگوں کو پڑھے جو باقاعدہ درس نظامی بھی فارغ نہیں تھے۔ مثلا ڈاکٹر صاحب درس نظامی سے فارغ نہیں تھے، جاوید احمد غامدی صاحب درس نظامی سے فارغ نہیں ہے، کسی باقاعدہ استاد سے۔ امین اصلاحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے، حضرت مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے متاثر تھے، اسی طرح مولانا وحید الدین خان صاحب سے بھی متاثر تھے، تو ان سے متاثر ہوا۔ ڈاکٹر اسحاق صاحب سے اور جاوید احمد غامدی صاحب سے، مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ جن سے متاثر ہوئے اور جن کے نقش قدم پر چلے، وہ جن کو رول ماڈل بنائے، وہ بھی درس نظامی سے فارغ نہیں تھے۔ نتیجہ یہ ہے کہ انجینئر بن کر انہوں نے دین سیکھا، تو کہاں سیکھا؟ جنہوں نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، جنہوں نے تخصص نہیں کیا، جنہوں نے درس نظامی کی، اور مطالعہ کیا، پھر کتابوں کا مطالعہ کیا، اس میں کوئی شک نہیں۔ صاحب مطالعہ ہیں، کثیر المطالعہ ہیں، وسیع المطالعہ ہے، اور گرفت بھی ہے، اور جدید انداز سے سمجھا بھی سکتے ہیں مضامین۔ اگر یہ خدمت کریں امت کی، نوجوان طبقے کو، تو رول ماڈل ہے، صحیح پٹڑی پر آ جائیں، یعنی تنقیدی ہٹا دیں۔ آپ اندازہ کریں مرزا صاحب دین 10 سال ملازمت کی، وابڈا بھی کہہ دیں، لوکل گورنمنٹ کہہ دیں، انجینئر کے طور پر، پھر استعفیٰ دے دیا اور دینی تعلیم کے لیے مختص کر دیا اپنے آپ کو۔ اور اٹھان کہاں سے ہوئی ان کی تنقید؟ مثلا وہ ویک پوائنٹ انہوں نے اچھالے، نوجوانوں کو متاثر کیا۔ دیکھو جی 12 سال کے بعد جو وہ تھے غوث اعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بوڑھیا گئی، اور ان کی کشتی ڈوبی ہوئی تھی، 12 سال پہلے ڈوبی ہوئی تھی، وہ عورت گئی اور چیخی، تو 12 سال کے بعد انہوں نے ڈوبی ہوئی کشتی کو نکال لیا۔ وہ فلاں ان کا مرید تھا، دھوبی تھا، تو دھوبی جب مرا تو قبر میں نے پوچھا تم جانتے نہیں ہو عبد القادر کا دھوبی ہوں میں، تم مجھ سے پوچھتے ہو؟ اس طرح کے ویک پوائنٹ علماء، وہ علماء جو باقاعدہ علماء نہیں تھے، جو کسی اللہ والوں سے یا کسی صاحب نسبت بزرگوں سے تربیت یافتہ نہیں تھے، وہ جو من گھڑت باتیں کرتے تھے، من گھڑت موضوعات پر بات کرتے تھے، یا موضوع حدیثیں بیان کرتے تھے، یا من گھڑت جھوٹے واقعات، ان کی باتوں کو لیا، ان کی باتوں کو ہائی لائٹ کیا۔ یا مثال کے طور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ
اشرف علی لا الہ الا اللہ، اشرف محمد رسول اللہ، مثال دے رہا ہوں۔ تو اس طرح کی جو بطور مثال کے بھی کہیں پوائنٹ اس کو اجاگر کیا، نوجوان طبقے کو متاثر کیا، وہ سوشل میڈیا کے ہیرو بن گئے۔ اس میں کوئی شک نہیں، پاکستان میں سوشل میڈیا کے 5 ٹاپ آف لسٹ جو لوگ ہیں ان میں ایک مرزا محمد علی صاحب ہے۔ اگر یہ صحیح رخ پر آ جائیں، صحیح پٹڑی پر آ جائیں، تو میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ دین کی خدمت نوجوان کے لیے، کالج یونیورسٹی کے طلباء کے لیے، نوجوان نسل کے لیے کوئی خدمت انجام نہیں دے سکتا۔ یا تو اس پے کی خدمت مولانا طاہر جمیل صاحب کر رہے ہیں، یا مفتی طارق مسعود صاحب کر رہے ہیں، یا ایک دو اور ہے۔ اس کے بعد ان 5 میں ٹاپ 10 نہیں، ٹاپ 5 میں ان کا نمبر ہے۔ لیکن اس کے باوجود ان پر اتنے حملے نہیں ہوئے، مفتی طارق مسعود صاحب پر کوئی حملہ نہیں ہوا، جاوید گاندھی صاحب پر کوئی ایک دفعہ کوشش کی، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ کھلے عام کا وہ کرتے رہے، اور اسی طرح وہ ہے مولانا طاہر جمیل صاحب کھلے عام گفتگو وہ کر رہے، گھوم رہے ہیں، 50 سال سے زیادہ خدمت کی۔ ان پر 10 حملے ہو چکے ہیں مرزا صاحب سے۔ پہلا حملہ 2017 میں ہوا اکتوبر میں، دوسرا حملہ 2018 میں ہوا، اور اسی طرح تیسرا حملہ 2021 میں ہوا، پھر چوتھا حملہ 2023 میں ہوا، یہاں تک کہ آخری ابھی حملہ ہوا ہے۔ وہ حملہ آور تو مر گیا، لیکن یہ بچ تو گئے، لیکن گفتگو بنے ہوئے موضوع، تو کیا یہ جائز ہے مسلمان کے لیے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ قتل حرام ہے، قتل نہیں کر سکتے، تکلیف دینا حرام ہے، تکلیف نہیں دے سکتے، مصیبت حرام ہے نہیں کر سکتے، گفتگو غلط کسی کو بہتان الزام تراشی حرام ہے نہیں کر سکتے۔ لیکن ان کے بارے میں چونکہ مرزا صاحب خود فرماتے ہیں میرے اوپر جو حملے ہوئے ہیں وہ میری گفتگو کی وجہ سے، میری تحریرات، میری تقریرات، میرے بیانوں کی وجہ سے۔ وہ بیان کیا ہیں؟ اللہ والوں کے خلاف ہیں، علماء کے خلاف ہیں، محققین کے خلاف ہیں۔ آپ اندازہ چیلنج کرتے ہیں، میرے استاد محترم شیخ الاسلام محمد تقی عثمانی صاحب کو بھی چیلنج کرتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں تمام علماء کرام کو، چیلنج کرتے ہیں تمام حضرات کو جو بہت ہی ماہر ہیں اپنے اپنے فن میں، علم میں کمال درجہ حاصل کیا۔ تو میری گزارش یہ ہے آخری کہ یہ ان کو تکلیف دینا، ان کا قتل کی کوشش کرنا، ان کا حملہ کرنا یہ حرام ہے مسلمان کے لیے۔ وجزاؤہ جہنم، ہمیشہ کے لیے جہنم جائے گا، جیسے کہتا ہے۔ یہی ہے چاہ، ایک تو پٹڑی تبدیل کریں مرزا صاحب، اور دوسرا یہ پاکستان چھوڑ کر اگر طاہر القادری صاحب جیسی خدمات دے سکتے ہیں، گامدی صاحب بھی باہر رہ کر کر سکتے ہیں، تو ان کے لیے بھی فی الحال موضوع یہی ہے، چونکہ گرفتار بھی رہے، قید میں بھی رہے، حملے بھی ہو چکے ہیں، اور گفتگو سے بات نہیں آئیں گے، یہ اس پٹڑی کو تبدیل نہیں کریں گے، یہ طرز تکلم تبدیل نہیں کریں گے، طرز بیان ان کا نہیں تبدیل ہوگا، چونکہ تربیت یافتہ نہیں ہے۔ کمی ان سے یہی ہوئی، جو کمی کوتاہی مولانا وحید الدین خان صاحب سے ہوئی، جو کوتاہی حضرت مولانا مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو کوتاہی حضرت ڈاکٹر سراج صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو کوتاہی مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو حضرت جناب جاوید گامدی صاحب سے ہو رہی ہے، تو وہی کوتاہی ان سے بھی ہو رہی ہے کہ اس طرح کی گفتگو کرنا، دوسروں کو ہٹ کرنا۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، پیشاب کرتا ہے ایک نوجوان، چھوٹا نہیں ہے، نابالغ بچہ نہیں ہے، کم علم نہیں ہے، کم سمجھ نہیں ہے، کم فہم نہیں ہے، آپ نے پیشاب کو بھی روکنے نہیں دیا صحابہ کرام کو۔ ایک صحابہ تھے، میں زنا کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اس کو ڈانٹا نہیں، سختی نہیں کی۔ تو میری گزارش ہے آخری طور پر کہ مرزا صاحب کے بارے میں ہم ٹھیک ہو جائیں، اگر ہم سارے علماء کرام کا ایک وفد بنا کر ان سے گزارش کریں کہ تھوڑی سی پٹڑی تبدیل کر دیں، زاویہ نگاہ تبدیل کی، جیسے میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب فرمایا کرتے ہیں زاویہ نگاہ تبدیل کر دو، سارے کام دین کے بن جاتے ہیں، دنیاوی کام بھی دین کے بن جاتے ہیں۔ تو یہ بھی دین کا کام کر سکتے ہیں، اور ان کو ہم ایک رائے دے سکتے ہیں مل کر کہ کچھ عرصہ کے لیے ملک چھوڑ دیں، تاکہ دشمن آپ کے ہاتھ سے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے اس طرح شخصیات پر حملہ کرواتی ہیں بین الاقوامی قوتیں، اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کے علمی حلقوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پاکستان کو علماء کو آپس میں لڑانے کے لیے، دینی حلقوں کو تنقید کا نشانہ بننے کے لیے بھی بعض لوگ کرتے ہیں۔ اور ویسے اوپر سے گفتگو بھی وہ ہے جو غیر محتاط ہے، اور خلاف وہ ہے ادب ہے، اور ادب تو کو خیال نہیں کرتے، اس میں کوئی شک نہیں، تحقیر بھی کرتے ہیں، تذلیل بھی کرتے ہیں علماء کی، اللہ والوں کی۔ تو صاحب دلوں کے متبین کہاں برداشت کریں گے، کہاں برداشت کریں گے؟ آپ اندازہ کریں کہ ایک دین کا علم حاصل نہیں، لیکن بیان سننے کے لیے وہ گورنر کو مار دیتا ہے کہ اس نے تو توہین کر دی۔
تو وہی توہین مرزا صاحب سے ہو چکی ہے بیچاروں سے. نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھا کہ جناب مرزا اور قادیانی وغیرہ تو ایسے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ، جس کے لیے قید ہوئی، گرفتار بھی ہوا اور بھی چھوٹ گئے. تو اب ان کا اگر ہم زاویہ نگاہ تبدیل کر دیں، ان کی تھوڑی نوک پلنگ سوار دیں، ان کی تربیت کر دیں، ایک رخ تبدیل کر دیں، تو پھر آسانی سے ہو سکتا ہے. ورنہ یہی غیر محتاط گفتگو کریں گے تو نقصان دینی حلقوں کا ہوگا، علماء کا ہوگا، پاکستان کا ہوگا، دینی شخصیات کا ہوگا. آئیے طے کر لیجئے، ہم ان کے لیے مرزا صاحب کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کو محفوظ رکھے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے دشمنوں سے، حاسدین سے، برے لوگوں سے، شریر سے. اور ان کے لیے یہ بھی دعا کرے اللہ ان کا طرز تکلم، طرز بیان، انداز بیان اور ان کا تنقیدی گفتگو اور غیر محتاط گفتگو، اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، ان کی تربیت بھی کریں، ان کے لیے دعا بھی کریں اور اللہ ان کو محفوظ فرمائے. اور نوجوانوں کے رول ماڈل ہیں، اللہ نوجوانوں کو بھی سمجھ عطا فرمائے کہ وہ علماء کرام جو ماہر ہیں، جو باقاعدہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، 10 سال 20 سال لگ جاتے ہیں علماء کرام کو، درس نظامی، حافظ کی ڈگری، پھر تجوید، پھر قرات، پھر تخصص، پھر درس و تدریس، تعلیم و تعلم، پھر زندگیاں کھپ جاتی ہے، تب جا کر مہارت پیدا ہوتی ہے قرآن پر. وہ صرف قرآن کو سمجھنے کے لیے 16 علم چاہیے، جس میں سے ایک علم بھی حاصل نہیں کیا مرزا صاحب نے. تو یہ کمیاں کوتاہیاں ہیں مرزا صاحب کی، جس کی وجہ سے یہ آتے ہیں، زیادہ میں آتے ہیں. 10 حملے ہو چکے ہیں، اللہ ان کو محفوظ فرمائے. آگے بھی ہم دعا گو ہیں اور ان کے لیے یہ بھی دعا گو ہیں کہ ان کی پٹڑی تبدیل ہو جائے، یقیناً بڑی خدمات انجام دے سکتے ہیں.